میں اپنے گھر سے بھاگ گئی تھی، 15 سال کی تھی جب کہ میں اس فیلڈ میں آئی ہوں۔ جب ٹرین میں بیٹھی تو وہاں پہ ایک لیڈیز تھی، اس کے ساتھ میں بیٹھ گئی تو اس نے مجھے کہا کہ میرے گھر چلو، میں آپ کو اپنے گھر لے جاتی ہوں۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گئی، ٹھیک ہے۔ وہ ہیرا منڈی تھی۔ ساری مجبور نہیں ہوتی ہیں، کوئی اپنے چسکے لیے بھی پھرتی ہیں یہاں۔ میں نے فیکٹریوں میں بھی کام کیا، جگہ پہ بھی کام کیا، بڑا کام کیا، مگر کوئی فائدہ نہیں ملا۔ وہاں پہ بھی یہی کام تھا۔ میرے 2 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے۔ ہے علم کیا آپ یہ کرتے؟ نہیں، ان کو نہیں پتا کہ میں یہ فیلڈ میں ہوں۔ زندگی میں ایک نہ ایک دن تو سچ سامنے آنا ہی ہوتا ہے۔ چلے گا تو پھر تو مجھے وہ مار ہی دیں گے۔ کسی کے سامنے ہم اپنے کپڑے نہ اتاریں، ٹھیک ہے، کسی کی بستر کی رونق نہ بنے ہم، ٹھیک ہے۔ ہمارا پاکستان ہمیں دے، ہمیں ضرورت نہیں ہے باہر آنے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی واردات اور میں ہوں آپ کا میزبان شہریاز عائی سجوارہ۔ میں آج موجود ہوں ایک ایسی خاتون کے ساتھ جو کہ اب افسوس سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اب ایک نائکہ ہیں۔ یہ خاتون تقریباً پچھلے 25-30 سال سے جو ہے وہ جسم فروشی کے دھندے میں مشغول ہیں۔ اسی کام میں جو ہے وہ اپنا روزگار چلاتی ہیں، اسی سے کماتی ہیں۔ ان سے آج آپ کی بات کروانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں ہماری ویڈیوز، اس پہ کرٹیسزم بھی آتا ہے، اس کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں، ہر بندے کا اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ ہمارا مقصد کہیں نہ کہیں ان لوگوں کی کہانی جاننا بھی ہوتا ہے، اور پھر ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہے ہیں اور یہ کیا آگے زیادتیاں کر رہے ہیں، اور اس میں کون لوگ ملے ہوئے ہیں، چاہے وہ پولیس والے ہیں، جو بھی لوگ ہیں، ان کو جو ہے وہ ایکسپوز کرنا ہوتا ہے۔ تو آج میرے ساتھ یہ خاتون موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، اور یقیناً اب آپ جب یہ گفتگو ان کی سنیں گے، ان کی جو کہانی ہے، تو آپ سب لوگ ایک دفعہ سکتے میں چلے جائیں گے، اور آپ کو شرمندگی ہوگی بحیثیت پاکستانی اس معاشرے کا حصہ ہونے کے۔ ہم سب شرمندہ ہوں گے کہ یہ ہمارے معاشرے میں سب کچھ ہو رہا ہے، ہمارے سامنے ہو رہا ہے، اور اس کی کہیں نہ کہیں وجوہات میں سے ہم بھی ایک وجہ ہیں، اور ہماری ریاست جو ہے وہ سب سے بڑی اس کی وجہ ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام رانی۔ رانی آپ کا نام ہے۔ رانی صاحب کتنی عمر ہوگی آپ کی؟ میری 35 سال۔ کتنا عرصہ ہو گیا آپ یہ جسم فروشی کا جو کام کر رہی ہیں؟ کتنا؟ مجھے 15 سال کی تھی جب کہ میں اس فیلڈ میں آئی ہوں، ٹھیک ہے۔ 15 سال کی؟ جی، تو میں اپنے گھر سے بھاگ گئی تھی، دی سینٹر چلی گئی تھی کراچی، سراب روڈ میں۔ آپ کراچی سے ہیں؟ ہاں جی، میں کراچی سے ہوں، سراب روڈ میں چلی گئی تھی، تو وہاں ایدی سینٹر میں رہتی تھی۔ اچھا۔ تو ایدی سینٹر سے پھر میں نے چھٹی لے لی۔ جب ٹرین میں بیٹھی تو وہاں پہ بندے تھے، ایک لیڈیز تھی، اس کے ساتھ میں بیٹھ گئی۔ جب اس کے ساتھ بیٹھی تو اس نے مجھے کہا کہ میرے گھر چلو، میں آپ کو اپنے گھر لے جاتی ہوں۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گئی، ٹھیک ہے۔ وہ ہیرا منڈی تھی، مجھے نہیں پتا تھا یہ ہیرا منڈی ہے، وہاں پہ لے گئی۔ لاہور میں؟ ہاں جی، وہ لاہور میں لے گئی، ہیرا منڈی میں مجھے رکھا اس نے، تو وہاں پہ دھندا کرانا شروع کر دیا اس نے۔ مجھے اس نے روکا نہیں؟ مجھے باندھ کے رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ میں وہاں سے بڑی مشکل بھاگی، لاہور میں آئی۔ لاہور میں سارے دھندے دیکھے میں نے کہ اس کام میں نے فیکٹریوں میں بھی کام کیا، جگہ پہ بھی کام کیا، بڑا کام کیا، مگر کوئی فائدہ نہیں ملا۔ وہاں پہ بھی یہی کام تھا کہ 2 نمبر ہی دھندا تھا۔ تو پھر میں نے کہا ایسے 2 نمبر دھندا کرنے سے بہتر ہے کہ روڈ پہ چلی جاتی، پھر روڈ پہ ہی دھندا کرتی ہوں۔ پھر ایک انٹی تھی، میں اس کے ساتھ نیکا تھی، وہ مجھے ساتھ لے کے پھرتی تھی، میرا کام کرواتی تھی۔ اس کے بعد پھر میں نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا، اس کو میں نے چھوڑ دیا اور خود کرنا شروع کر دیا، لڑکیاں رکھنی شروع کر دی۔ پھر میں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ پھر کیا کر سکتی تھی، مجبوری تھی۔ یہاں پولیس والے آتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، جو سواری ہوتی ہے پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ آپ سے بھی پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں ڈیمانڈ، ہر چیز کی کرتے ہیں، مگر ذلیل بھی کرتے ہیں، پرچہ کر دیتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں۔ مگر لہٰذا پھر اس کے بعد یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں کام کرنے کے لیے، پھر ہمیں ترس آتا ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو۔ جو یہاں پہ لیڈیز کھڑی ہوتی ہیں وہ پیسے چھینتی ہیں ان کو۔ آپ اب کہہ رہی ہیں، دیکھیں مجبوری تو ہر بندہ سناتا ہے، ہم نے دیکھا بھی ہے، واقعی کچھ عورتوں کو ہم نے دیکھا ہے، ان کے حالات اس طرح کے بن جاتے ہیں کہ کرنا تو پھر بھی نہیں چاہیے، لیکن اس دانے تک وہ پہنچ جاتی ہیں۔ مجھے سچی بتائیے گا، آپ اب تقریباً 20-25 سال سے یہ کام کر رہی ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ ساری مجبور تو نہیں ہے نا؟ ساری مجبور نہیں ہوتی ہیں، کوئی اپنے چسکے لیے بھی پھرتی ہیں یہاں پہ۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان مجبور ہی ہوتا ہے، 5 انگلیاں ایک برابر نہیں ہے کہ کوئی اچھے ہیں کوئی برے ہیں۔ یہاں پہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ کوئی اچھے ہیں، وہ کوئی 5,000 بھی ویسے ہی دے جاتا ہے۔ کوئی گاڑیوں والے اچھے بھی ہوتے ہیں جو پیسے دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جاؤ آپ گھر جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور کوئی ایسے بندے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جسم کے لیے آپ 1000 روپیہ لے لو، تو سر پھاڑنے تک جاتے ہیں،
ٹھیک ہے, بدتمیزی کرتے ہیں. یہاں پہ لیڈیز کوئی اخباری رپورٹر آتا ہے اس کا سر پھاڑنے تک جاتی ہیں کہ یہ کیوں ہماری ویڈیو بنا رہا ہے اور کیوں دے رہا ہے ہمارا. میں بڑی بدماشی بڑی دیکھی ہے اب تو, بڑا بدماشی ان کے اندر آئی ہوئی عورتوں کے اندر. یہ اتنی بدماشی کس طرح آتی ہے کہ پتھر مارتی ہیں اور پولیس والوں کو بھی گالیاں دے رہی ہوتی ہیں, میڈیا کو بھی کر رہی ہوتی ہیں, ساتھ جو لوگ گزرے ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ یہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں, جب ویڈیو بنانے آتے ہیں تو وہ بدتمیزی کرنے شروع ہو جاتی ہیں, ڈنڈے پکڑ لیتی ہیں, بٹے پکڑ لیتی ہیں, مارنا شروع ہو جاتی ہیں, بدتمیزی کرتی ہیں میڈیا والوں کے ساتھ بھی. انہوں نے پیچھے بندے بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں جو اس طرح رکشے والے ہوتے ہیں یا اور اس طرح کے لوگ دلے. رکشے والے سپورٹ نہیں کرتے, ان کے یار وغیرہ جو پیچھے ہوتے ہیں نا وہ سپورٹ کرتے ہیں ان کی. ہاں جی, اور وہ سپورٹ کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کو یہ جو پیسے کماتی ہیں سارے ان کو جا کے دیتی ہیں, تو پھر اس وجہ سے وہ سپورٹ کرتے ہیں ان کی. ٹھیک یہ ہے, بات سچ ہے کہ کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جو دھندا کرتی ہیں جن کے خامند بھی ہیں, اولاد بھی ہے, اور ان کے خامند ان سے دھندا کرتے ہیں. ہاں ان کے خامد دھندا کرواتے ہیں, اور ان کے ساتھ اس کا خامد جو ہے نا وہ بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سب. ٹھیک ہے, جس کا باپ ہے نا, سکا باپ ہے, وہ بھی زیادتی کرتا ہے اپنی بیٹی کے ساتھ, اور اپنی بیوی کو نشے کی گولیاں کھلا کے پھر یہ کام کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہر جگہ پہ یہی دھندا چل رہا ہے. جس کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے نا وہ بھی یہی کام کر. اب کیا کرے کہ دنیا جو ہے نا جینے نہیں دیتی, اور دنیا کھانے کے لیے بھی نہیں دیتی, کیونکہ ہر انسان مجبور ہے. کسی کے پیٹ میں کسی کو جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کے پیٹ میں کوئی چیز ہے کہ نہیں. پھر اس نے تو باہر دھندا کرنے ہی آنا ہے نا, اس نے تو پھر باہر دھندا ہی کرنا ہے نا, اور تو کچھ نہیں کرنا. پھر اس نے اپنا جسم بیچنا. بالکل جی, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ریاست اپنے تمام شہریوں کو, عورتوں کو, سب کو, خواجہ سراؤں کو ان کے حقوق. ہم باہر نہ آئیں, ہم بھی عزت دار بنے, ہم بھی گھر بیٹھے. ہمیں بھی شوق نہیں ہے کہ ہم گھر پہ نہ بیٹھے, ہمارا بھی دل کرتا ہم گھر بیٹھے, کسی کے سامنے ہم اپنے کپڑے نہ اتاریں. ٹھیک ہے, کسی کی بستر کی رونق نہ بنے ہم. ٹھیک ہے, ہمارا پاکستان ہمیں دے, ہمیں ضرورت نہیں ہے باہر آنے کی. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ ملک کے حالات, ریاست اپنی جو ہے وہ ذمہ داریاں جو ادا کرنے سے وہ محروم ہے, اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. لیکن میں نا کچھ 3 سال 2 سال ہو گئے ہیں, میں ان پہ ویڈیوز کرتا ہوں, لوگوں سے ملتا ہوں, جسم فروش عورتیں ہیں یا چاہے جو بھی ہیں. میری جب بھی بات ہوتی میں ان سے کہتا ہوں نا کہ آپ یہ کام کیوں نہیں چھوڑ دیتی, کوئی نوکری آپ کو لگوا دیتے ہیں, تو وہ یہ کہتی ہیں کہ تم کتنے کی نوکری لگواؤ گے, 25,000 30,000 کی لگواؤ گے, ہم یہاں سے لاکھوں روپیہ کماتے ہیں. نا کہ 30,000 روپیہ بھی کسی کو ملے نا گھر بیٹھے, تو اس کی میں کہتی ہوں کہ عزت بن جائے گی. اور عزت کو ملے تو آپ چھوڑ سکتی ہیں. میں چھوڑ دوں گی کام, مجھے ضرورت بھی نہیں ہے, اللہ پاک مجھے دے دینا, میں یہ کام نہیں کروں گی, چھوڑ دوں گی. وہ عورتیں آپ کو پتہ ہے کہ جن کو جو لاکھوں روپے کمانے کی صرف حوث میں, یہ 4-5 ہزار روپیہ, لاکھوں روپیہ نہیں, اپنی ایک دن مرنا بھی ہے, جانا بھی آگے ہے, یہاں ہی پیسہ رہ جانا ہے, سب کچھ یہاں ہی رہ جانا, کوئی چیز نہیں جانی ساتھ. ٹھیک ہے, لہٰذا انسان کو سوچنا چاہیے جو بندہ تمہیں 30,000 روپیہ دے رہا ہے نا, اس سے بھی گزارا ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ میں ذلیل ہی ہوں تو پھر ہی. ہمارا پاس کتنی لڑکیاں ہیں؟ میرے پاس 2 لڑکی ہیں. ٹھیک ہے, ان سے آپ کرواتی ہیں؟ ہاں, باہر سے کوئی ہیں یا آپ کی اپنے جانے سے ہی ہیں, میری کچھ نہیں لگتی ہیں. یہ نائکا کا کیا کردار ہوتا ہے بیسیکلی؟ آپ کے پاس 2 لڑکیاں ہیں, کیا کردار یہی ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ہوتی ہیں, لڑکی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی, بدتمیزی نہیں ہوتی, پھر انٹی سے ڈر جاتے ہیں وہ, اس وجہ سے پھر مجھے ساتھ رہنا پڑتا ہے. اور کوئی مسئلہ نہیں. آپ کتنے پیسے اس میں سے رکھتی ہیں, ان کو کتنے دیتی ہیں؟ ان کو جتنا حساب ہوتا ہے وہ سارا سب کا ہوتا ہے, تقسیم ہو جاتا ہے. ہاں جی, سب میں نہیں لے کے جاتی, وہ ان کو بھی دیتی ہوں. میں بھی آپ اکٹھے ہی ہیں؟ نہیں, اکٹھے نہیں رہتے, دور دور رہتے ہیں. میں وامیہ کلونی رہتی ہوں, وہ شدرے رہتے ہیں. ہاں جی, ادھر آ کے آپ ادھر ہی آپ کی ملاقات کرتے ہیں؟ ہاں جی, فیصل ٹاؤن میں ہماری ملاقات ہوتی ہے. ان کے گھر والوں کو پتہ ہے کہ وہ یہ کام؟ ان کے گھر والوں کو بھی نہیں پتہ, کسی کو بھی نہیں پتہ. وہ کیا کہہ کر گھر سے نکلتے؟ اس سے یہی کہتی ہیں کہ ہم کام کرتے ہیں, کسی کے گھر پہ کام کرتے ہیں, اور کسی کے گھر رات کے وقت؟ ہاں جی, کوٹھی وغیرہ میں کام کرتے ہیں, کھانا وغیرہ بناتے ہیں. دونوں وہ خواتین؟ ہاں جی, شادی شدہ ہیں. 2 بچے. شادی ہوئی ہے؟ میری بھی شادی ہوئی ہے. بچے کتنے ہیں؟ میرے 2 بیٹے ہیں, 1 بیٹی ہے. ہے علم کیا آپ یہ کرتے ہیں؟ نہیں, ان کو نہیں پتا کہ میں یہ فیلڈ میں ہوں یا یہ کام کرتی ہوں. کتنے سال ہو گئے ابھی تک؟ چھپ کے کام کرتی ہوں. میرے بچے یہاں نہیں رہتے, اچھا, وہ ادھر ہیں, کافی دور رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں, وہ سارا خرچہ نہیں رہتے ہیں, کزرا والے میں رہتے ہیں بچے. ٹھیک ہے, ان کو خرچہ وغیرہ پہنچاتی ہوں, یا اتوار کو جاتی ہوں ان کے پاس. ہاں جی. شوہر آپ کا؟ میرا شوہر جو ہے نا وہ یہاں پہ نہیں رہتا, وہ باہر ہے. باہر ہے؟ ہاں جی. تو
बाहर है तो फिर क्यों आपके पास तो अच्छे मेरे साथ नहीं ना रहता, उसने शादी कर ली है दूसरी। आपको छोड़ दिया हाँ, मुझे छोड़ दिया, मेरे बच्चे मेरे पास रहते हैं। बच्चों का भी खर्चा नहीं उठाता? नहीं, कुछ भी नहीं उठाता। मैं इसीलिए तो रोड पे धक्के खा रही हूँ, नहीं तो मुझे क्या शौक है कि मैं रोड पे धक्के खाऊं। कभी डर नहीं लगता कि जिस दिन बच्चों को पता चल जाएगा या भाइयों को पता चल जाएगा? पता चलने नहीं ना देती, इसलिए तो पता नहीं तो चलता। जिंदगी में एक ना एक दिन तो सच सामने आना ही होता चलेगा तो फिर तो मुझे वो मार ही देंगे, यही हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो सकता। है। उस दिन से डर नहीं लगता? लगता है डर, मौत से भी डर लगता है। एक दिन आनी है मौत, सबको आनी है, मगर ये लोग ये सोचते हो तो कोई ये काम ही ना करे। क्या ख्याल है, हम मीडिया वाले आते हैं या पुलिस वाले, तो खैर उनका तो अलग ही हिसाब है। मीडिया आता है, ज़ाहिर बात है हर मीडिया वाला, मैं भी किसी की गारंटी नहीं देता, मुझे मेरा पता है, मेरा नज़रिया क्या है, और उससे आप भी इख्तलाफ कर सकते हैं, मुझे उससे कोई मसला नहीं है। लेकिन लोग आते हैं तो आपको नहीं लगता कि जो आप लोग कर रहे हैं, एक तो आप अपनी चाहे जो मर्ज़ी मजबूरी में कर रहे हैं, हम इसलिए आते हैं कि जब हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जब वो आपके पास खड़े होते हैं, आप जैसी औरतों के पास खड़े होते हैं और उनसे पैसे चाहे छीन लिए जाते हैं, लेकिन वो बच्चों का जहन तो बन जाता है ना कि वो एक गंद की तरफ आते हैं, गलत काम की तरफ आते हैं। हमारे पास तो छोटे छोटे बच्चे हैं तो हम उनको भगा देते हैं, हम कहते हैं कि आप हमारे बच्चे हो।